سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ 3 نوجوان جو ہیں وہ ایک شخص کو پکڑ کر لائے اور آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور عرض کرنے لگے حاضر رجل قتل والدنا، کہ اے امیر المومنین یہ آدمی ہے جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا تو اس آدمی نے اقرار کیا کہ واقعتاً میں نے اس کے والد کو قتل کیا ہے۔ اب چونکہ وہ سفر میں تھا آدمی، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، اور ورثاء جو ہیں وہ پکڑ کر لائے، انہوں نے مقدمہ دائر کیا۔ اب ایک کی صورت تھی کہ قصاصاً اس آدمی کو قتل کیا جائے۔ وہ آدمی عرض کرنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، آپ مجھے 3 دنوں کی مہلت دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں پردیسی ہوں، میرے بال بچے جو ہیں وہ فکر میں ہوں گے، میں ان کو بتا کر آتا ہوں۔ نمبر 2 کہ میں نے ایک جگہ خزانہ دفن کر رکھا ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں۔ میں جا کر اپنے بچوں کو اس خزانے کا پتہ بتاتا ہوں تاکہ وہ خزانہ بعد میں نکال لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو واپس مڑ کر نہ آئے، چونکہ تو نے قصاص میں قتل ہونا ہے، اس قتل ہونے کے ڈر کی وجہ سے۔ وہ آدمی عرض کرنے لگا کہ یہاں تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں کہ جس کو میں ضامن دوں۔ پھر اس نے مجمع کی طرف دیکھا تو مجمع میں ایک درویش صحابی پر اس کی نظر پڑی جن کا نام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ حضرت ابو ذر بڑے درویش صفت صحابی تھے۔ اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آدمی جو ہے میری ضمانت دے گا، اگرچہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں لیکن امید ہے کہ یہ آدمی میری ضمانت دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے دی کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ اب وہ آدمی چلا گیا۔ جب تیسرا دن ہوا، صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ذر غفاری اور وہ 3 نوجوان جن کے والد کو اس نے قتل کیا تھا سب جمع ہو گئے۔ اب کافی دن کا وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تشویش ہونے لگی کہ اگر وہ آدمی نہیں آتا تو اب اس کے بدلے میں اس درویش صفت صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا، اور خود امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورت حال کو دیکھ کر پریشان تھے۔ سورج ڈوبنے کو تھا تیسرے دن کہ وہ آدمی دور سے دکھائی دیا گھوڑے پر سوار۔ جب آ کر پہنچا تو وعلیہ غبار الطریق و اجہاد السفر، اس کے وجود پر سفر کا غبار اور مشقت کے آثار تھے۔ وہ آتے ہی معذرت کرنے لگا کہ میں کچھ وجوہات کی بنا پر لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس طرح اس کے آنے سے اہل مجلس جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اس سے سوال کیا لما حضرت وقد کان بامکانک ان تہرب، کہ تو اس طرح کیسے حاضر ہو گیا جبکہ ممکن تھا کہ تو روپوش ہو جائے اور بھاگ کر چلا جائے۔
उस शख्स ने जवाब दिया, खौफम मिन अन युकाल ज़हब अहलुल वफा बिल वादे, इस खौफ से हाजिर हुआ हूं कि लोग ये न कहें कि वादा करके पूरा करने वाले दुनिया से नापीद हो गए और चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी से फिर सवाल किया, लिमा ज़मनतहु वलम तकु तारिफुहु, कि तूने इसकी जमानत क्यों दी जबकि तू इसको पहचानता ही नहीं था। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, खौफम मिन अन युकाल ज़हब अहलुल मुरूअते वल करमे, इस खौफ से जमानत उठाई कि लोग ये न कहें कि एहसान व मुरुव्वत करने वाले दुनिया से चले गए। मकतूल के बेटों ने जब ये बात सुनी तो वो फौरन बोल उठे, वनहनु अफौना वतसामहना, हमने मुआफ कर दिया इसको, हत्ता ला युकाल ज़हब अहलुल अफ़्व इंदल मक़दिरते, यहां तक कि न कहें लोग कि वफा करने वाले जो हैं वो खत्म हो गए ताकत रखने के बावजूद। इस अजीब सूरत हाल से सब लोग दंग रह गए और उस शख्स को आजाद कर दिया गया। अब इस वाकया से क्या चीज अखज होती है, क्या नतीजा निकलता है। नंबर एक, ईफाए आहद का दर्स, कि वफा किसी के साथ आहद करो, वादा करो तो उसको पूरा करो। नंबर दो, एहसान व मुरुव्वत की तरगीब, और नंबर तीन, कुदरत रखते हुए